ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، دنیا بھر میں عقائد اور نظریات کی بنیاد پر عیسائیت، یہودیت، لادینیت، ہندوازم، بدھ مت اور اسلام جیسے کئی دین ہمیں نظر آتے ہیں۔ ان ادیان میں کچھ ایسے عقائد اور نظریات پیش نظر ہوتے ہیں جن کی بنا پر یہ ادیان اپنی زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ جب کسی قوم کا نظریہ حیات ختم ہو جائے تو صفحہ ہستی سے اس قوم کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے دنیا کی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے مکہ کے بگڑے ہوئے معاشرے میں اس دین کی تکمیل کا ارادہ فرمایا جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا ہوا آیا۔ لیکن اب کے حالات میں تبدیلی کچھ یہ تھی کہ دنیا بھر میں دین ابراہیمی کے نام پر ایسے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا جن کے پاس علم نام کی چیز موجود نہیں تھی۔ یہود بے بہبود نے اپنے مدارس میں جو کہ مدینہ میں انہوں نے آباد کر رکھے تھے، اس میں تورات اور انجیل کی وہ تعلیمات دینا شروع کر دی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل ہی نہیں فرمائی تھی۔ ادھر روم کے علاقے میں عیسائیت نے اپنے پنجے گاڑ کر لوگوں کو تباہ کیا، اور ادھر برصغیر کے علاقے میں ہندوازم نے آ کر، بدھ مت نے آ کر لوگوں کی زندگیوں میں امن و سکون کو تہو بالا کر ڈالا۔ ان حالات میں رب کی رحمت جوش میں آئی اور عبداللہ کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے 40 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جس دین کی بنیاد کے لیے پہلا سبق نازل کیا گیا وہ اقرا سے شروع ہوا، اور اقرا کا یہ سبق یہ پوری زندگی 23 سال کے عرصے تک ساتھ رہا، اور کسی ایک وقت میں بھی یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ آپ پہلے حکم کو چھوڑ دیں، یا آقا علیہ السلام نے اپنے انداز اور رویے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم نے پہلے حکم کو چھوڑا ہے۔ اور 23 سال کے عرصے میں یہ پہلا حکم اقرا، پڑھتے رہیے، آپ کا کام ہے پڑھنا، علم حاصل کرنا، علم کے لیے تگودو کرنا، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں دنیا کو وہ علم دے دیا جس کے لیے دنیا ترس رہی تھی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حبشہ سے حق کی تلاش میں نکلنے والا بلال، روم سے نکلنے والا سہیب، اور فارس سے آنے والا سلمان، انہوں نے جب چہرہ نبوت کو دیکھا تھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات جاری ہوئے۔ اور یہی حالات اس وقت بھی دیکھنے کو آئے جب عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈالنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور تاریخ کے جس واقعے نے ہمیں سب سے زیادہ متاثر کیا، زید بن ثانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا نبی اللہ، فلاں علاقے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، قوم نے بائیکاٹ کر دیا، اس بنا پر ان کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود نہیں، لہٰذا آپ بیت المال میں سے کچھ مال ہمیں عطا کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی بنا پر ان کی کچھ مدد کی جا سکے۔ زید بن ثانہ یہودی عالم تھا،
اس نے تورات کو پڑھ رکھا تھا اور اس نے اللہ کے رسول کی نشانیاں بھی پڑھی تھی کہ آنے والا نبی کن صفات کا حامل ہوگا۔ اس نے کہا کہ چلو آج محمد کو آزمانے کا طریقہ ہے اور اس وقت محمد مشکل میں ہے، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ان کی صفات کو پرکھا جائے، دیکھا جائے یہ سچا ہے بھی یا نہیں۔ اور اس نے جو دو چیزیں آپ کی پڑھی تھی، جو دو صفات آپ کی پڑھی تھی، لا یسبق حلمہ غضبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ ان کا حلم، ان کی بردباری، ان کے غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور دوسری صفت ان کی یہ ہے وَلَا يَزِيدُ شِدَّةَ الْجَهْلِ عَلَيْهِ، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی برا رویے اختیار کر لیں، وہ آپ کے برے رویے کا بدلے میں غلط جواب نہیں دیں گے۔ زید بن ثانہ نے کہا کہ محمد میرے پاس کچھ پیسے موجود ہیں، آپ وہ لے لیں اور بدلے میں مجھے کھجوریں دے دیجیے گا اتنی مدت کے بعد۔ اللہ کے رسول نے اس کے ساتھ طے کر لیا، اس نے فوراً پیسے نکال کر اللہ کے رسول کو دیے۔ اللہ کے رسول نے وہ پیسے اٹھا کر اس آدمی کو دیے اور کہا جلدی جا کر ان لوگوں کی مدد کیجیے۔ چند دن گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں اپنے کسی ساتھی کی تدفین کر رہے تھے کہ زید بن ثانہ وہاں پر چلا گیا۔ اس نے جا کر اللہ کے رسول کی چادر کا کنارہ پکڑا اور اس کو بڑے زور سے کھینچا۔ کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی گردن اور کندھے کے اوپر اس چادر کے نشان پڑ گئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مڑے تو میں نے کہا او عبد المطلب کے پوتے، تم اور تمہارا سارا خاندان یہ پیسے لے لیتے اور بعد میں واپس دینے کا نام ہی لے لیتے، تم تو ادائیگی میں سب سے برے ہو۔ اور وہ الفاظ جو اس نے کہے میں وہ یہاں پر کہنا نہیں چاہتا، اس نے بڑے بدترین الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن سرتن سے جدا کر دوں، اس نے آپ کو تکلیف بھی دی ہے اور آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً مسکرا کر کہا اے عمر، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنے اس بھائی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے کہتے کہ اے اللہ کے نبی اس کے پیسے ادا کریں، اور آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسے کہتے کہ یار طریقے سے پیسے مانگ لو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اب جاؤ اور بیت المال میں سے اس کا حق بھی ادا کرو اور اس کو کچھ زیادہ بھی دینا۔ سیدنا عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے کر بیت المال میں گئے، اسے اس کے پورے پیسے بھی واپس کیے اور ساتھ میں 2 فربہ اونٹ بھی اس کو باندھ کر دے دیے۔ زید بن ثانہ کہنے لگا یہ کیا ہے، میں نے تو اتنے پیسے نہیں دیے تھے، یہ 2 اونٹ مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کا حکم ہے، جو ہم نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کے ساتھ سختی سے بولنے ہیں، یہ اس کے بدلے میں آپ کو دیے جا رہے ہیں، کہیں آپ کا دل نہ دکھا ہو۔ کہنے لگا عمر اللہ کی قسم میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ سیدنا عمر کہنے لگے میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا انا زید بن ثانہ، میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا الحبر، کیا تو حبر ہے؟ جیسے ہم آج کل اپنے علماء کو کہتے ہیں فلاں فضیلت الشیخ ہیں، فلاں شیخ الحدیث ہیں، تو یہودیوں کے ہاں جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کو حبر کہتے ہیں۔ کہا الحبر، تو حبر ہے؟ کہنے لگا ہاں میں حبر ہوں، یہودیوں کا بہت بڑا عالم۔ کہا پھر تجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتا، تجھے اچھا کرنا چاہیے تھا۔ تو جواباً اس نے زید بن ثانہ نے کہا اللہ کی قسم میں تو اللہ کے رسول کی نشانیاں دیکھ رہا تھا، اور وہ نشانیاں یہ تھیں کہ آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی غلط رویہ اختیار کر لو وہ غصے میں جواب نہیں دیں گے۔ عمر گواہ رہنا، آج کے بعد زید بن ثانہ بھی محمد الرسول اللہ پر جان قربان کرنے والا ان کا ساتھی ہے، اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اسلام کی آغوش میں ڈالا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان، جتنے بھی مذاہب آتے رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے عقائد اور اپنے نظریات کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ تھک جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب ہے، جس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں،
لیکن اسلام کی طرف آتے ہوئے ان لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ انہیں صحیح دین کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اپنے جو مسلمان جو گھر میں پیدا ہونے والے نسلوں سے مسلمان چلتے آ رہے ہیں، ان کو خود یہ بات معلوم نہیں کہ دین کہتے کسے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا جو سبق ہے سورۃ الماعون کے حوالے سے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی پہلی آیت میں بہت بڑی بات کرتے ہیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اے اللہ، دین کیا ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ ہم عام طور پہ یہ جانتے ہیں کہ دین میں بات کی جاتی ہے تصورات کی، عقائد کی، نظریات کی، عبادات کی اور معاملات کی، لیکن جب ان پانچوں چیزوں کی ہم تشریح تلاش کرتے ہیں تو خال ہی کوئی بندہ نظر آتا ہے جو ان کی صحیح تشریح بیان کر سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ دین قرآن میں 5 یا 6 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لفظ دین قرآن میں 5 یا 6 معنوں میں استعمال کیا ہے۔ پہلا معنی دین کا، جو عام طور پہ ہم سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین میں جو خاصیت رکھی ہے جو دنیا کے کسی اور دین میں نہیں، اللہ رب العزت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتے ہیں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ مسلمانوں یہ بات ذہن میں رکھنا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آتے رہے، ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کی اتباع اور اطاعت کرنے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے، وہ اپنے علاقے میں، اپنے دین میں اور اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کی شریعت کے جتنے بھی پابند رہے، لیکن وہ شریعت مکمل شریعت نہیں تھی۔ اللہ نے رسالت نوح کو بھی دی، موسیٰ کو بھی دی، عیسیٰ کو بھی دی، ابراہیم کو بھی نبوت عطا فرمائی، لیکن اس محمد الرسول اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو جب رسالت دی تو صرف رسالت نہیں، ختم رسالت دی، اس کو نبوت نہیں، اس کو ختم نبوت عطا کی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ 13 سال مکہ کے اور 10 سال مدینہ کے پورے 23 سال کے عرصے میں جو قربانیاں دے کر آج حجۃ الوداع کے موقع پر تم اکٹھے ہو، عرفات کے اندر تم سارے کے سارے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو، اللہ تم پر فخر کرتا ہے، اللہ تم سے خوش ہو چکا ہے، اور اس نے خوش ہو کر وہ دین جو آدم سے شروع کیا تھا اسے آج تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تمہارا دین کامل و اکمل ہو گیا، تمہارا دین جامع ہو گیا، مکمل ہو گیا، اس کے بعد کسی ہدایت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو تمہیں دے دیا گیا یہ قیامت کی دیواروں تک تمہارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور یہ میری بہت بڑی نعمت ہے جس کے انتظار میں کتنے انبیاء کرام رہے، کتنے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں محمد کی امت میں بھیج دینا، اور محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اللہ کی قسم اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے، وگرنہ ان کو بھی نجات نصیب نہ ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تمہارے دین کو اسلام بنا کر راضی ہو گیا تم سے۔ اب یہ پہلا معنی کہ دین کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ کائنات میں اگر کسی کا حکم چلے گا، حاکمیت اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، مسلمانوں وہ ایک الہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ، وہ زندگیاں عطا کرنے والا، وہ مردہ سے زندہ کو نکالنے والا، وہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر صبح کا اجالا اس کے اوپر نازل کرنے والا، اس رب کے لیے مخلص ہو کر اس کے دین کی طرف چل پڑو، اسی کا حکم، اسی کی اتباع، اسی کی اطاعت تمہارے لیے لازم ہے۔ اور یہ حکم جب اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتے ہیں تو ایک دوسرے مقام پہ حکم ہوا ان الحکم الا للہ۔ یاد رکھنا کہ کائنات کے اندر اگر حکم چلے گا، قانون سازی اگر کسی کے اختیار میں ہے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ دین اسلام اطاعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اطاعت یہ ہے کہ آپ دین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو۔ دین یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندگی کرو مخلص ہو کر۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اللہ کے بندے اپنا پورا رخ اللہ کی طرف موڑ لے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے آپ کو کھڑا رکھ، اپنے آپ کو استقامت دے اور اپنا پورا رخ اللہ کی طرف موڑ لے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ ایسی بات سکھا دیں ایک مرتبہ پڑھ لوں اور اس کے بعد مجھے کسی بات کو سیکھنے کی ضرورت نہ رہے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد اس بات کے اوپر کھڑے رہو، اس بات سے پھر پیچھے نہ ہٹو۔ یہ تمہارا نظریہ ہے، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ میری ذات کے اوپر، میرے یہ چوڑے چکلے سینے کے اوپر اگر کسی کا حکم چلے گا، اگر یہ جھکے گا تو اللہ کے لیے جھکے گا۔ تیسرے نمبر پہ دین قانون کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حلت اور حرمت کے قوانین نازل کیے۔ کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے، کسی انسان کے لائق نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے۔ یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ ایون کہ اگر وقت کا نبی بھی ہو اس کی ذات کے لائق نہیں، اور نہ ہی اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے کسی چیز کو حلال کرے اور کسی چیز کو خود سے ہی حرام کر دے۔ اور اس حوالے سے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا اللہ کی قسم میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی۔ 28ویں پارے کی آخری سورت ہے سورۃ التحریم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کیا جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ کو کس نے اتھارٹی دی؟ اس سے یہ مقصد نہیں نکلتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ڈانٹا ہے، بلکہ یہ پوری امت کو سنایا ہے کہ کسی بندے کے اندر اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جان بوجھ کر کسی چیز کو حلال اور حرام کر دے۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ 5ویں نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کو دین کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اے اللہ یہ لوگ یہ دین کو جو حق والا دین ہے، جو دین اسلام ہے، اے اللہ یہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ 6 نمبر پہ جو عام سب سے مشہور معنی ہے وہ ہے مالک یوم الدین، اے اللہ تو کل قیامت کے دن کا مالک۔ دین قیامت کے معنوں میں استعمال ہوا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ دین کے یہ 5 معنی ہم نے پڑھ لیے، ہمیں سمجھ بھی آ گئی کہ حاکمیت تیری، قانون تیرا، اطاعت تیری، اتباع تیری، حلت اور حرمت بھی تیری طرف سے، ہر چیز انسان کی زندگی میں نازل کرنے والا، انسان کو زندگی گزارنے کے گر سکھانے والا، اے اللہ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے۔ لیکن جو دنیا انکار کرتی ہے ہم ان کے ساتھ کیسے بات کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ روم کے 3 رکوع میں کچھ نشانیاں ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نہیں مانتا تو آؤ دلیل کے میدان میں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ،
اللہ کی نشانیاں دیکھنی ہیں تو وہ دیکھو کہ جس رب نے تمہیں انسان بنایا، ایک انسان سے اس کی بیوی کو بنا کر جوڑا کیا اور اس جوڑے میں سے لاکھوں کروڑوں انسان پیدا کر دیے، کہیں پر بتلاؤ کہ کہیں مرد زیادہ کیے کہیں عورتیں زیادہ کی، تم نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کی قسم اس رب نے مرد بھی ایک مخصوص تعداد میں بھیجے، عورتیں بھی اسی تعداد کے ساتھ بھیجی، تم اس کے اندر کوئی رکھنا نہیں پاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس رب کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ رب نے تیری پسلی میں سے تیری بیوی کو بنا کر تیرے ساتھ کھڑا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تو اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرتا ہے، جنسی لذت حاصل کرتا ہے، روحانی تسکین حاصل کرتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی پڑھ کہ اختلاف السنتکم والوانکم، رب نے کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کی زبان میں تبدیلیاں کر دی، کسی کے لہجوں میں تبدیلیاں کر دی، کسی کے فنگر پرنٹس کو چینج کر دیا۔ مالک نے کروڑوں انسان پیدا کیے، ہر ایک کی بولی میں، اس کی ساخت میں، اس کی حیت میں تبدیلیاں رکھ دی۔ بتاؤ تو کون ہے جو یہ سب کچھ کرنے والا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ، اسی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ بڑا آسمان یہ بغیر ستون کے بنا دیا، زمین کو تمہارے قدموں تلے بچھا دیا۔ ان ساری نشانیوں کے بعد اللہ ایک بات کرتے ہیں، هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم اللہ کے علاوہ جس کو پوجتے ہو بتاؤ اس نے کیا کیا، بتاؤ اس نے کیا پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم، وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، آنکھیں دی، عقل دی، حواس دیے، تمہیں سوچنے بوجھنے کی طاقت عطا فرمائی، صلاحیت اور توانائی عطا کی، تجھے چکھنے کی حس عطا کی، تیرے دانتوں کو چبانے کی قوت عطا کی، زبان کو ذائقہ چکھنے کی حس عطا کی، تیرے معدے کو اس کو ہضم کرنے کی طاقت عطا کی، تیرے قدم کو چلنے کی قوت عطا کی۔ ان ساری چیزوں کو آگے بڑھا کر ثم رزقکم، تیرے رب نے تیرے پیٹ کے اندر رزق پہنچایا، وہ رزق تیرے پیٹ میں پہنچ کر بدبودار مادہ بن کے نکلا۔ ثم یمیتکم، تیرے رب نے تجھے موت دی، ثم یحییکم، پھر وہی تجھے زندہ کرے گا۔ دنیا بولی اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا جب ہم مٹی ہو گئے، اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لخلقا جدیدا، اے اللہ کیسے ہوگا یہ سب کچھ جب ہم بربری مٹی پاؤڈر بن چکے ہوں گے، اے اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مالک فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے کہیے، کونوا حجارتا او حدیدا، چاہے لوہے کے بن جاؤ چاہے پتھر کے بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا دنیا کی کوئی چیز جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ، فسیقولون من یعیدنا، مالک نے صرف ایک آواز دینی ہے اور دیکھنا تم سارے پلٹ کر کیسے بھاگتے ہوئے رب کے حکم پر آتے ہیں۔ آنے والے تو بنو، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ذرا بتلاؤ تمہارے معبودوں میں سے کسی ایک نے کچھ بھی کیا ان میں سے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ رب تمہارے ان گندے شرک سے بہت بلند ہے۔ ان حالات میں جب انسان توحید کو سمجھ لیتا ہے، جب اسے دین کے معانی سمجھ آ جاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ دین ہے کیا؟ معنی تو سمجھ لیے لیکن دین ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے بندے اللہ کے ہاں جس کو دین کہتے ہیں وہ اسلام ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ یہ ایک لمبی بحث کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ ہماری اس ملاقات کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بڑی مشہور حدیث، اس کو اپنے سینوں میں جگہ دیجئے، کیونکہ یہ حدیث دین کے اندر اپنی حیثیت یوں رکھتی ہے گویا کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ ایک حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے، اور اس حدیث کو عام طور پہ پہچانا جاتا ہے، اس کو جانا جاتا ہے، علماء کی اصطلاح میں اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل، اس کا نام حدیث جبریل کیوں ہے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرنے والے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر، تقریباً ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس کو روایت کرنے والے صحابہ میں سے صرف عمر ہی نہیں
بلکہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس حدیث کو روایت کی ہے، اور ہر ایک نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کو بیان کیا۔ آغاز کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، اس کے سر کے بال انتہائی کالے اور اس کا لباس بالکل سفید اجلے کپڑے ہوئے، اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ آسمان سے کہیں نازل ہوا ہے، کیونکہ ایک تو ہم میں سے کوئی بندہ اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے جسم کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ کہاں سے آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنے اللہ کے رسول کے گھٹنے کے ساتھ یوں جوڑ دیے، پھر اس نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے متعلق بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے ایمان کے متعلق سوال کیا۔ ایمان کے میرا بھائی 6 رکن ہیں۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن ان تؤمن باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، یہ بندہ پوچھ رہا ہے اور صحابہ کو نہیں معلوم، ایون کہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب یہ جانے لگا تب مجھے وحی کی گئی کہ یہ جبریل تھے۔ مل ایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ہمیں سکھائیے ایمان کسے کہتے ہیں۔ اور ایمان اور اسلام یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے متعلق علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایمان ایسی چیز ہے جو بندے کے ڈائریکٹ دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کسی بندے کے ایمان کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ایمان کا پہلا رکن ہے ان تؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ اللہ پر ایمان کیسے ہے؟ جبکہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، تو اللہ پر ایمان کیسے رکھا جائے؟ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ کائنات میں سے کسی شخص نے اللہ کو نہیں دیکھا تو اللہ تجھ پر ایمان کیسے رکھیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں دیکھو، یہ جتنی نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ جتنی نشانیاں تم دیکھتے ہو، یہ دن کا آنا، یہ رات کا آنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا آنا، یہ بادلوں کا چلنا، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ زمین سے پھلوں کا نکلنا، ان کے اندر خوشبوؤں کا ڈالنا، یہ چمن کے اندر بہاروں کا لے کر آنا، یہ ساری نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو فکر کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ ایمان کیسے رکھیں؟ ہم نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری کتاب یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے، جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اللہ اس بندے کو ضرور جہنم کے اندر گرائے گا جو ایک ویران جزیرے پر ہو اور وہاں پر اس تک دین کا پیغام نہ پہنچا ہو، اللہ اسے ضرور جہنم کے اندر گرائے گا۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا امام صاحب وہ کیوں؟ اس کے پاس تو دین کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ کہا وہ دن کو نکلتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ رات کا آنا جانا نہیں دیکھتا، وہ پھلوں کا نکلنا نہیں دیکھتا، یہ ساری نشانیاں اگر وہ غور کرے تو اسے اللہ کی پہچان ہو، اور جسے اللہ کی پہچان ہوگی سمجھ لو اس کے پاس توحید بھی آ گئی۔ ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اے اللہ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہے، تو وہ ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے اسرائیل نام کا۔ موت کے فرشتے کا نام ملک الموت ہے، بس شریعت اسلامیہ نے کوئی نام اسرائیل ذکر نہیں کیا۔ تیسری چیز جو ایمان کا رکن ہے وہ کتبی، اللہ رب العزت نے جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا، وہ چاہے کوئی بھی ہو،
تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سی کتابیں ہیں ہمارے علم میں نہیں، لیکن اللہ نے نازل کی ہیں، ہمارا ان سب کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن عمل کے حوالے سے ہم قرآن کو لیں گے۔ چوتھے نمبر پہ جس چیز پر ایمان رکھنا لازمی ہے وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ اپنی حرمت کے اعتبار سے، اپنی عزت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ کسی ایک بھی نبی کی شان میں کوئی بندہ گستاخی کرے گا وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، انبیاء کی عزت کے حوالے سے ہم کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ جو کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، کسی کی عزت پر حملہ کرے گا، اسلام کی تلوار اس کی گردن تن سے جدا کرے گی۔ پانچویں نمبر پہ کل قیامت کے دن جی اٹھنے پر ایمان رکھنا ہے، اور چھٹے نمبر پہ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر میرا بھائی یہ ہے کہ اگر ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے، رب نے وہ آپ کے لیے نہ لکھا ہو، جتنے مرضی لوگ اکٹھے ہو جائیں، آگ کے اندر جلانے کے لیے آپ کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر دی جائیں، آگ کو روشن کر دیا جائے، آگ کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا جائے، اللہ کی قسم رب نے آگ کا نقصان نہیں لکھا تو وہی جلتی ہوئی آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جائے گی۔ اور اگر ساری دنیا آپ کو کوئی فائدہ دینے کے لیے اکٹھی ہو جائے، رب نے وہ آپ کے لیے نہیں لکھا تو اللہ کی قسم جتنا مرضی زور لگا لے نہیں دے سکتے۔ یہ تقدیر ہے کہ میرے نصیب اور میرے مقدر میں جو رب نے لکھا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے اسے یہ 6 باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگا صدقتا، اے محمد تو نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہم حیران ہوئے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ صحیح جواب دیا۔ خیر اس نے اگلا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اسے 5 چیزیں بتائی۔ ان تعبد اللہ، اللہ کی بندگی، ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی ذات کو شریک نہیں کرنا، کسی انسان کو، کسی بت کو، کسی آستانے کو، کسی ہستی کو، کسی وسیلے کو، کسی واسطے کو، کسی طفیل کو، کسی صدقے کو لے کر نہیں آنا۔ ان تعبد اللہ، ساری دنیا سے کٹ کر اگر بندگی کرنی ہے، سر جھکانا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے۔ وَتُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ المکتوبہ، اور تیرے اوپر جو نماز مالک نے فرض کر دی ہے اس کو تو نے ادا کرنا ہے۔ تیرے اوپر سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ تو نے ادا کرنی ہے، اور تیرے ساتھ اگر استطاعت موجود ہے تو نے حج کرنا ہے، اور سال کے بعد رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ کہنے لگا یسألہ ویصدقہ وصدقت، محمد تو نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، اے محمد احسان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی بندگی کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کے اندر 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑی نشانی ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بن پاتی تو کم از کم یہ دل میں ضرور ہو کہ میں اللہ رب العزت کو تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے ساتھ نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اور دوسری شرط اتباع رسول کے مطابق ہو۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی اتباع کے مطابق نہیں تو اللہ کی قسم اس کے اوپر وہ جتنا مرضی خوبصورت عمل لے کر آ جائے اللہ کی قسم وہ مردود ہوگا۔ اور تیسرا توحید کا ہونا چاہیے، اگر بندے میں توحید نہیں، اللہ فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے نماز کے ساتھ شرک بھی کر لیا، اگر آپ نے عبادتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر لیا تو آپ کی ساری نیکیاں بھی آپ کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مزید اللہ رب العزت نے توفیق دی تو اگلی ملاقات میں اسی چیز کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں ہم نے دین کے 6 معنی اور اس کے ساتھ حدیث جبریل کے 3 سوالات ابھی تک پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے توفیق دی تو اگلی ملاقات میں اس حوالے سے مزید غور کریں گے۔
دین کے معنی میں یہ بات ہے کہ حاکمیت، قانون، اطاعت اور فرما برداری صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی کی جائے گی۔ اور دین اسلام کے حوالے سے جو حدیث جبریل میں ہے 6 ارکان